عشق میں بسمل ایپیسوڈ 100 پارٹ 2 تحریر بائی سارا۔ عرفان کے گارڈ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ پلک کی گاڑی کی سیکنڈ سیکنڈ کی خبر عرفان سکندر تک پہنچ رہی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد کسی نہ کسی کا کال آ رہا تھا۔ باس، گاڑی فلاں موڑ کراس کر گئی۔ اس کا دل ہر اطلاع پر ایک دھڑکن چھوڑ دیتا، جیسے وہ خود اس سڑک پر اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ گیٹ سے لے کر لانچ تک ریڈ کارپٹ بچھا چکا تھا۔ سرخ قالین صرف زمین پر نہیں، اس کی انا پر بھی بچھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج کا استقبال تاریخ بن جائے۔ بے حد خوبصورت لڑکیاں بولڈ ڈریسنگ میں پھولوں کے تھال لیے کھڑی تھیں، خوشبو فضا میں تیر رہی تھی، ہلکی موسیقی پس منظر میں سانس لے رہی تھی۔ ہر چیز اس کی دولت، اس کے اختیار اور اس کے جنون کی گواہی دے رہی تھی۔ عرفان سکندر، جسے ایک ٹانگ پر پلک کا انتظار کر رہا تھا، وہ بے اختیار کبھی دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی گھڑی کی سوئیاں گنتا۔ ہر سیکنڈ اس کے لیے صدی بن چکا تھا۔ وہ آج خود بار بار سب تیاریاں چیک کر رہا تھا۔ تھوڑے سے ٹائم میں اس نے بہت اچھی خاصی تیاری کروا لی تھی۔ وہ کسی جنرل کی طرح پورا منظر کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اندر ایک عشق کی بے بسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ اگر عرفان سکندر کو پہلے پتہ چل جاتا کہ پلک اس کے گھر آ رہی ہے، تو وہ جانے کیا کیا کر گزرتا۔ شاید شہر کی روشنیاں بدل دیتا، شاید آسمان سے ستارے توڑ لاتا، شاید اپنی ساری سلطنت اس کے قدموں میں رکھ دیتا۔ لیکن اتنے سے ٹائم میں اس نے بہت شاندار ویلکم کیا۔ انتظار کر لیا، اور اب وہ کھڑا تھا، سانسیں تیز، آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی، جیسے اگلا لمحہ اس کی قسمت لکھنے والا ہو۔ پلک کی گاڑی جیسے ہی گیٹ پر آ کر رکی، عرفان سکندر کی سانسیں جیسے مدھم ہو گئیں۔ ہر دھڑکن بے یقینی کی لہر تھی، ایک ایسی بے یقینی جو دل کے ہر دروازے میں رس گھول رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے گیٹ پر کھڑی تھی، جسے اپنے گھر لانے کے لیے وہ کتنے مہینوں سے اپنا راج پاٹ چھوڑ کر ان پتھروں کی دھول چاٹ رہا تھا۔ اب وہ بالکل سامنے تھی۔ پلک نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بھاری قدموں سے باہر اتر گئی۔ اس کے قدم من بھاری تھے، ہر ایک قدم جیسے زمین پر ایک تاریخ لکھ رہا ہو، لیکن اس کے لیے کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔
دیان کے بعد سارا جہاں اس کے لیے اجنبی بن چکا، ہر نظر، ہر چیز غیر محسوس تھی، بس مقصد ایک تھا، آگے بڑھنا۔ پلک نے اپنے اندر سے ہمت کا ایک پہاڑ نکالا اور قدم آگے بڑھائے، لیکن جیسے ہی وہ اور نوید اندر داخل ہونے لگے، ایک گارڈ نے نوید کو روک لیا۔ آپ دوسری سائڈ سے آئیں، یہ راستہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پلک کچھ کہتی اس سے پہلے نوید نے فوراً اشارے سے انکار کر دیا اور وہ گاڑی کے ساتھ دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پلک جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھتی، اس کی سانسیں تھم گئیں۔ پیروں کے نیچے نرم ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ قطار میں کھڑی بے حد خوبصورت لڑکیاں پھولوں کے تھال لیے اس پر پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ پلک کے نقوش تن گئے، دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مرد آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گا۔ اب اسے خطرت مضبوط لہجے میں بات کرنی ہوگی۔ پلک کے ماتھے پر ڈھیروں بل تھے، لیکن وہ ضبط سے چل رہی تھی۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جو اتنی جگمگا رہی تھی کہ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ پلک کو مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ لانچ کی طرف لے گئی۔ پلک نے جیسے ہی لانچ میں قدم رکھا، عرفان سکندر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا گلابوں کا بوکے تھا، آنکھوں میں شعلے اور دل میں بے قابو جذبات۔ پلک کے چہرے کو دیکھ کر اس نے بولا، وائے گھر ہمارے، خدا کی قدرت۔ کبھی ہم ان کو دیکھتے، کبھی اپنے گھر کو۔ عرفان کی ہر ایک سانس، ہر ایک لفظ پلک کے دل کی دھڑکنوں کو دھکیل رہا تھا۔ ہر پھول جو اس پر گرا، ہر لمحہ جو گزرا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پلک کے قدم تھم گئے، لیکن اندر ایک طوفان ابل رہا تھا۔ یہ لمحہ، یہ دیدار دونوں ہی تقدیر بدل دینے والا تھا۔ پلک نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ چہرہ ویسے ہی سپاٹ اور سنجیدہ رہا۔ پلک نے بوکے بھی نہیں پکڑا اور عرفان سکندر نے بوکے ساتھ کھڑی لڑکی کو پکڑا دیا۔ جاؤ، یہ میڈم کی گاڑی میں رکھ دو۔ پلک خاموش رہی، دل میں ایک طوفان کے باوجود جسم باہر سے ایک پتھر کی طرح سنجیدہ، پتھر کی طرح سخت تھا۔ عرفان سکندر پلک کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سامنے بیٹھ گیا۔ پلک ویسے ہی کھڑی رہی، ہر قدم، ہر سانس ایک چھپی ہوئی جدوجہد کی گواہی دے رہا تھا۔ عرفان سکندر کی سنجیدہ کی گہری اور تھوڑی دھڑکن بڑھی۔ آواز لانچ میں گونجی، بیٹھے مس گل پلک خان۔ پلک کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں، جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ رہی تھی۔
لیکن اس کے چہرے کی سخت نظریں اور موقف سب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مضبوط ہے. وہ خود کو قابو میں رکھنا چاہتی تھی. عرفان سکندر اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھ رہا تھا. پلک کے پیروں سے اب بھی ہلکا خون رس رہا تھا اور وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ کیوں یہ عورت جو اپنی ہی دشمن بن کھڑی تھی اتنی انجان، معصوم اور دل شکن لگ رہی ہے. اس کا نازک سراپا، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، ہر جھلک عرفان سکندر پر اپنا جمود قائم کیے ہوئے تھی. دیان کے جانے کے بعد وہ ویسی نہیں رہی تھی، لیکن اب بھی اس کے حواسوں پر ویسے ہی چھا رہی تھی جیسے پوری دنیا کے جذبات، درد، محبت، شکست صرف اس لمحے میں سمٹ آئے ہوں. عرفان سکندر کے دل میں ایک بے قابو جنون بھڑک اٹھا. وہ چاہتا تھا پلک کو نہ صرف دیکھے بلکہ ہر احساس، ہر درد، ہر خاموشی کو اپنے اندر محسوس کرے. کیا آپ یہاں صرف کھڑی رہنے آئی ہیں مس پلک گل خان؟ مس گل پلک. عرفان سکندر کی آواز میں نرمی نہیں، ایک قبضہ تھا، جیسے الفاظ بھی اس کی ملکیت ہوں. اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ گھر ویسے بھی آپ کا ہے. وہ ہلکا سا جھکا، نظریں پلک کے چہرے پر گڑی ہوئی اڑاتے ہوئے. اور 1 ہفتے بعد باقاعدہ آپ کا ہو جائے گا. دیواریں، یہ لانچ، یہ دل، سب کچھ. وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ اس دل کی مالک ہیں اور اس گھر کی بھی. عرفان سکندر کی بھی. پلک کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلنے لگا. اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں مگر چہرہ اب بھی سیاہ. ہتھیلیوں کی نمی اب ٹھنڈے پسینے میں بدل چکی تھی. عرفان نے ایک قدم آگے بڑھایا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے پاؤں تھک جائیں گے ضد میں کھڑے رہنے سے، دلوں سے بھاگنے سے، زندگی سے انکار کرنے سے. کچھ نہیں بدلتا. اس کی آواز اب سرگوشی ایک دعویٰ ہے. جانے والوں کے ساتھ کوئی نہیں جاتا پلک. قبر تک بھی یہ ہر شخص اکیلا جاتا ہے. مگر زندگی بہت لمبی ہے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو. کب تک اکیلی رہیں گی؟ لفظ سوال نہیں تھا، اعلان تھا. خیر، اکیلی تو آپ کو میں کبھی رہنے بھی نہیں دوں گا. سایہ بن کر رہوں گا، سانسوں کی طرح. چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. پلک کی آنکھوں میں جلن اب آنسوں کی حد تک پہنچ چکی تھی مگر وہ ٹوٹی نہیں. وہ اسے دیکھ رہی تھی
ایسے جیسے کسی زہر آلودہ سانپ کو دیکھتے ہیں۔ نفرت، حقارت اور اندر ہی اندر جلتی ہوئی بے بسی کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس بے شرم، خود پسند، جنونی انسان کا منہ کیسے بند کرے جو محبت کے نام پر قبضہ مانگ رہا تھا۔ کہانی ایسے ہی جاری ہے۔ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایپیسوڈ آپ کے پاس